میں نے کہا کالے کپڑے والو تمہارا باپ بھی اس طرح بیان نہیں کر سکتا جیسے سنی بیان. بہت خوب بہت خوب. یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت. وہ کہتے ہیں تم تو علی بیان. میں نے کہا علی کی معرفت جتنی سنیوں کو ہے اتنی زمین کے اوپر کسی کو نہیں. نہ ناسبی ان کو جانتے ہیں، نہ خارجی ان کو جانتے ہیں، نہ رافضی ان کو جانتے ہیں. اسی لیے دیکھو ولی علی بناتے ہیں، نہ ناسبیوں میں ولی ہے نہ رافضیوں میں ولی ہے. ولی ملیں گے تو صرف سنیوں میں ہے. بغداد کے غوث اعظم سے لے کر ہند کے غریب نواز تک جتنے گنبد چمک رہے ہیں نہ ناسبیوں کے عقیدے کی وجہ سے نہ رافضیوں کی نحوست کی وجہ سے یہ سارے گنبد چمکتے ہیں تو سنی قائدین کے. حضرت آدم کے دور سے لے کر آج تک جو ولی ہوا ہے وہ مولا علی کے فیض سے ولی ہوا ہے. ہاں جو دنیا میں آنے سے پہلے ولایت بانٹتا ہے اس کو مولا علی کہتے ہیں. آصف بن برخیہ کو جس نے ولایت دی اسے مولا علی کہتے ہیں. اصحاب کہف کو جس نے ولایت دی اسے مولا علی کہتے ہیں. ارے غوث اعظم کو جس نے ولی بنایا اسے مولا علی کہتے ہیں. غریب نواز کو جس نے ولی بنایا اسے مولا علی کہتے ہیں. اسی لیے تو میرے امام کہتے ہیں سلامی جس کے در کا ہر ولی ہے، سلامی جس کے در کا ہر ولی ہے، سلامی جس کے در کا ہر ولی ہے. علی ہے ہاں علی ہے ہاں علی ہے. ان بزرگوں کو میں نے پہلے ہی کہا کہ کوئی خطاب کا وقت نہیں، نہ خطاب کی اپنی اوقات اور حیثیت ہے. اپنی حیثیت ہم جانتے ہیں، صرف اپنے بزرگوں کو سبق سنانے کے لیے بیٹھا ہوں. ایک بار پھر بلند آواز سے درود شریف پڑھنے تو میں بات آگے بڑھا دوں. رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا جد الحسن والحسین. تو مغفرت کی بات چل رہی تھی. مولا مشکل کشا کی شان میں نے بیان کی. وہ اللہ اکبر نمازوں کو سے دور ہو کر کے مسجدوں کو ویران کر رہے ہیں، وہ قہقہے لگا رہے ہیں، وہ ہنس رہے ہیں، اپنی راتوں کو عیاشیوں میں گزار رہے ہیں، اپنی راتوں کو آوارگی میں گزار رہے ہیں. اور وہ مولا مشکل کشا جن کے لیے صدیق اکبر روایت بیان کر رہے ہیں. صدیق اکبر ایک بار میرے مولا کو دیکھ کے مسکراتے ہیں. ارے ایک بار کیا بلکہ صدیق اکبر کا تو یہ طریقہ تھا کہ محفل کوئی بھی ہو آپ اندازہ کریں. میں ایک بات آپ سے عرض کروں، میں جو ہے وہ افضلیت نہیں پڑھ رہا ہوں یہاں مولا علی کی، میں فضائل پڑھ رہا ہوں. کیونکہ فضائل پڑھنے اور افضلیت بیان کرنے میں میں مختار نہیں ہوں، میں اپنے بزرگوں کے نظریات کا پابند ہوں. غوث اعظم، غریب نواز، مخدوم اشرف، جہانگیر سمنانی، بندہ نواز، اللہ اکبر، شاہ ولی اللہ، شاہ عبدالعزیز اور 14ویں صدی کے ہمارے امام اہل سنت مجدد الفسانی، ان سارے بزرگوں کے میں نظریات اور عقائد کا پابند ہوں. ہم فضائل پڑھ رہے ہیں، افضلیت نہیں. مگر سن لو اس محفل کے اندر لوگ چہرے دیکھ رہے ہیں. کوئی چہرہ دیکھ رہا ہے پیر صاحب کا، کوئی چہرہ دیکھ رہا ہے کلیم الاولیاء کا، کوئی چہرہ دیکھ رہا ہے علامہ شمیم الدین کا، کوئی چہرہ دیکھ رہا ہے علامہ اعظمی کا. اسی طریقے سے یعنی پتا ہے کہ جس کو جس سے محبت زیادہ ہے وہ اسی کو تک رہا ہے، جو جس سے محبت زیادہ کرتا ہے اسی کو تک رہا ہے. تو جب مدینہ منورہ میں محفل سجتی تھی اور اس میں نجوم بیٹھے ہوتے تھے تو افضل البشر بعد الانبیاء اس محفل میں جسے تکتے تھے وہ کسی اور کا چہرہ نہیں تھا، وہ حسنین کے بابا سیدوں کے دادا علی ابن ابو طالب کا چہرہ تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت صدیق سے صدیقہ نے پوچھا، یہ بات خاص ہے. پتہ ہے آج کل تقیہ باز لوگ خوب پھرتے ہیں تو وہ سب کو تقیہ باز سمجھتے. بڑے سے بڑا تقیہ باز بچوں کے سامنے تقیہ نہیں کرتا، اولاد کے سامنے تقیہ نہیں کرتا، کیونکہ اولاد کو عقیدہ منتقل کرنا ہوتا ہے. ہاں پوچھا کس نے؟ صدیق سے صدیقہ نے پوچھا بابا آپ علی کو کیوں دیکھتے رہتے ہیں؟ تو محفل نہیں تھی، تنہائی تھی. پوچھنے والی صدیقہ مفتی 4 ملت جس کے بستر پہ قرآن نازل ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں سندی علی کو بیان نہیں کرتے. میں نے کہا کالے کپڑے والو تمہارا باپ بھی اس طرح بیان نہیں کر سکتا جیسے سنی بیان. بہت خوب بہت خوب. یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت. وہ کہتے ہیں تم تو علی بیان. میں نے کہا علی کی معرفت جتنی سنیوں کو ہے اتنی زمین کے اوپر کسی کو نہیں.
سبحان نہ ناسبی ان کو جانتے ہیں، نہ خارجی ان کو جانتے ہیں، نہ رافضی ان کو جانتے ہیں. اسی لیے دیکھو ولی علی بناتے ہیں، نہ ناسبیوں میں ولی ہے نہ رافضیوں میں ولی ہے. ولی ملیں گے تو صرف سنیوں میں ہے. بغداد کے غوث اعظم سے لے کر ہند کے غریب نواز تک جتنے گنبد چمک رہے ہیں، نہ ناسبیوں کے عقیدے کی وجہ سے نہ رافضیوں کی نحوست کی وجہ سے یہ سارے گنبد چمکتے ہیں، تو سنی قائدین کے گنبد چمکتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، شان اولیاء، شان اہل بیت. کیونکہ سنی کسی کو اپنی مرضی سے نہیں مانتا. سنی جس کو مانتا ہے اللہ رسول کی مرضی سے مانتا ہے. سبحان اللہ. ہاں، تم نے علی کو اپنی مرضی سے مانا اس لیے گمراہ ہو گئے، اور سنی نے مولا علی کو اللہ رسول کی مرضی سے مانا اس لیے سنیوں کے پاس ولایت آ گئی اور سنی ولی ہونے لگے. دیکھ لیجئے جتنے ولی ہیں سب کے نام کیا پڑھوں، ورنہ میں اپنے عنوان کی طرف آ نہ سکوں گا. ابھی میں آیا بھی نہیں ہوں، جلدی سے آنا چاہتا ہوں، لیکن توجہ فرمائے یہ مولا علی ہے. میرے امام کا شعر میں نے پڑھا. اور ایک بات بتاؤ چلے بھائی 1450 سال میں کس نے کیا بیان کیا، میں کیا بیان کروں. 14ویں صدی کا مجدد کیا کہتا ہے وہی سن لے. چند مصرے پڑھ دیتا ہوں اور دیکھ کے چند چاول نکال کے چیک کرتے ہو تو چلو چیک کر لو، اوپر والا چیک کر لو تو نیچے کی گہرائی کا اندازہ خود ہی ہو جائے گا. کہتے ہیں اللہ اکبر، کہتے ہیں شیر شمشیر زن. واہ واہ واہ. شیر شمشیر. بہت خوب. اس پر میں سنیوں کو سبحان اللہ کہنے کے لیے نہیں کہوں گا، لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں کہ علی مرتضی پاک وہ ہیں کہ جس کا ذکر سن کے پتھر بھی بول پڑتے ہیں. سبحان ہاں، اللہ. اور اگر سنی چپ رہے ہیں تو پھر امین القادری کو یہاں سے فوراً رخصت ہونا چاہیے تقریر بند کر کے. اور اگر علی کا ذکر آ گیا، میرے مولا کا ذکر، کبھی دیوار ہلتی ہے، کبھی کانپ جاتا ہے. علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوب. اندازہ فرمائے میرے امام کہتے ہیں شیر شمشیر زن، شاہ خیبر شکن، پرتبے دستے قدرت پہ لاکھوں سلام. پرتبے جاؤ اردو میں جا کر چیک کرو یہ رافضی کیا بیان کریں گے علی کو. پرتبے دستے قدرت پہ لاکھوں سلام. اور اس کے بعد میرے امام کہتے ہیں اصل نسل صفا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوب. اس کی تشریح کیا ہو، اصل نسل صفا مطلب کیا، نبی کی نسل کی اصل کو. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہاں توجہ کریں اور یہ بات یاد رکھنا، جب تک حب علی نہیں مومن نہیں ہو سکتے. صحابہ کے یہاں تو مسلک کا معیار تھا، ذکر علی کرتے تھے. جن کے چہرے کھل جاتے مومن سمجھتے تھے، جن کے چہرے اتر جاتے منافق سمجھتے تھے. مگر اوروں میں اور ہم میں فرق یہ ہے وہ صرف ذکر علی سیاست کے لیے کرتے ہیں، ہم علی علی بطور عبادت کرتے ہیں. صدیق و فاروق عثمان اور صحابہ کو دل میں لے کر ہم ذکر علی کرتے ہیں. اس لیے میرا مولا ہم سے راضی ہوتا ہے. بہرحال عرض کیا کر رہا تھا، اصل نسل صفا. ہاں اصل نسل. مجھے پتا ہے راجستھان کے میرے بھائی اردو کم جانتے ہیں، اردو نہیں جانتے مگر عشق جانتے ہیں. زبانیں سمجھانے میں مشکل ہوتی ہے، عشق سمجھانے میں عاشقوں کو کوئی مشکل نہیں ہوتی. ہاں توجہ، اصل نسل صفا، وجہ وصل خدا. سبحان اللہ سبحان. کون کہہ رہا ہے بھائی علی علی کہنے سے کوئی گمراہ ہوتا ہے؟ علی علی کہنے سے تو اللہ ملتا ہے. یہ امام احمد رضا کہہ رہے ہیں سبحان اللہ. اور اپنی مرضی سے نہیں کہہ رہے ہیں. وہ اتنے مجموعہ نچوڑ کر اصل نسل صفا بتاؤں کیا؟ نبی کی جتنی نسل ہے، آغاز ہوتا ہے امام حسن سے، انجام ہوتا ہے امام مہدی پر. اس درمیان میں جتنے ہیں لوگ باپو غلام حسین کو دیکھ کے حیران ہیں، اتنا کیا کر لیا؟ تو بولے سچی سچی کہنا تو آپ کہیں گے ان کے جیسا کوئی نہیں ہے. میں نے کہا یہ نسل ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہاں حضور کلیم الاولیاء کا چہرہ دیکھے وہ کیا حسن ہے، کیا حسن ہے. نبی کے گھر کے بچوں کو دیکھ کر 14ویں صدی کا مجدد کہتا ہے تیری نسل پاک میں بچہ 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 نور کا نور کا نور کا.
یہ سب نور ہے. جس تشریح میں بھی کہہ لیں لیکن نور ہے تو نور کہنا ہی پڑے گا. تشریح کچھ بھی کرو نور تو کہنا پڑے گا. تو یہ جو نور ہے نا بچہ بچہ یہ نسل ہے. اس کی اصل کو علی کہتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوب. جب حسن کے حسن کو بیان نہیں کیا جا سکتا تو یہ نسل ہے. تو حسن کی اصل بھی تو مولا علی ہے. امام حسن ہے. امام حسین کی اصل بھی تو مولا علی ہے. سبحان اللہ. غوث اعظم کی اصل بھی تو مولا علی ہے. غریب نواز کی اصل بھی تو مولا علی ہے. جب نسل 90 لاکھ کو ایمان دیتی ہے تو اصل کی شان کیا ہے؟ سبحان اللہ. نسل ٹھوکر لگا کے مردہ زندہ کرتی ہے تو اصل کی شان کیا ہے؟ اسی لیے یہ نقشبندی سلسلہ ہے لیکن قادری خاندان ہے. نقشبندیت اور خاندان کا مرج البحرین ہے. تو میں یہاں سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں جو خراج پیش کیا میرے امام نے اس کے چند مصرے پیش کرتا ہوں اور نتیجہ جو نکالا ہے وہ نتیجہ پیش کر کے عنوان کی طرف آتا ہوں. کہتے ہیں تیرا ذرہ مہ کامل ہے یا غوث. تیرا ذرہ مہ کام تشریح نہیں کر سکتا. تیرا ذرہ مہ کامل ہے یا غوث. تیرا قطرہ یم سائل ہے یا غوث. تیرا قطرہ یم سائل ہے یا غوث. کوئی سالک ہو یا واصل ہے یا غوث. کوئی سالک ہو یا واصل ہے یا غوث. وہ کچھ بھی ہے تیرا سائل ہے یا غوث. وہ کچھ بھی ہے تیرا سائل ہے یا غوث. تو اپنے وقت کا صدیق اکبر. تو اپنے وقت کا غوث پاک. تو اپنے وقت کا صدیق اکبر. غنی جو حیدر و عادل ہے یا غوث. غنی جو حیدر و عادل ہے یا غوث. ہزاروں تابعی سے تو فضوتر. ہزاروں تابعی سے تو فضوتر. یہ طبقہ مجملا فاضل ہے یا غوث. جو تیرا طفل ہے کامل ہے یا غوث. جو تیرا طفل مطلب بچہ جو تیرا طفل ہے ولی کامل ہے. جو تیرا طفل ہے کامل ہے یا غوث. تو فیلی کا لقب واصل ہے یا غوث. سب بیان کرتے کرتے آخری میں نتیجہ نکالتے ہیں. لوگ سمجھ رہے ہیں غوث اعظم کی منقبت ہے. میں نے کہا ظاہر میں یہی ہے لیکن نتیجہ علی مرتضیٰ کی فضیلت کا بیان ہو رہا ہے. کہتے ہیں سب بیان کرتے ہیں تیرا ذرہ مہ کامل ہے یا غوث. تیرا قطرہ یم سائل ہے یا غوث. تو اپنے وقت کا صدیق اکبر. غنی و حیدر و عادل ہے یا غوث. کوئی سالک ہو یا واصل ہے یا غوث. وہ کچھ بھی ہے تیرا سائل ہے یا غوث. تو اپنے وقت کا صدیق اکبر. غنی و حیدر و عادل ہے یا غوث. ہزاروں تابعی سے تو فضوتر. ہزاروں تابعی سے تو فضوتر. ہزاروں تابعی سے تو فضوتر. یہ طبقہ مجملا فاضل ہے یا غوث. نتیجہ نکال کے کہتے ہیں وہ کیا جانے گا فضل مرتضیٰ کو. واہ واہ واہ. وہ کیا جانے گا فضل مرتضیٰ کو جو تیرے فضل کا جاہل ہے یا غوث. جب لوگوں کو غوث اعظم سمجھ میں نہیں آتا تو غوث اعظم کی اصل مولا علی کیسے سمجھ. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ. بہت خوب. میں علی سمجھ میں نہیں آتا. میں نے کہا جو سمجھ میں آ جائے وہ علی رہ نہیں جاتا. علی کو غوث پاک سمجھ میں نہیں آتے تو علی مرتضیٰ. تو صدیقہ نے پوچھا بابا آپ علی کو تکتے علی کے چہرے میں کیا رکھا ہے؟ کہا بیٹا میں نے رسول اللہ سے سنا ہے علی کو دیکھنا عبادت ہے. علی کو دیکھ کر کون عبادت کر رہا ہے؟ جلسے کا ناظم نہیں, ممبروں کا مقرر نہیں, رسول اللہ کے مصلی کا پہلا امام, افضل البشر بعد الانبیاء صدیق اکبر. کہتے ہیں علی کو دیکھنا عبادت. اور پھر صدیقہ نے مزید بات کی, ناسبیت کے نشیمن پہ جو بجلیاں گرائی ہے آج تک کڑکڑاتی نظر آ رہی ہے. صدیقہ کہتی ہے باپ سے سنا کہ علی کو دیکھنا عبادت ہے. تو کچھ لوگ سوچ سکتے تھے یار ہم کیسے دیکھیں, مولا علی تو ہمارے دور میں ظاہری طور پہ ہے نہیں. اور صدیقہ نے قیامت تک مسئلہ حل کر دیا. مفتی 4 ملت ہے, قیامت تک مسئلہ. کہا ابا کہہ رہے صدیق کو دیکھنا عبادت ہے. کہا میں نے نبی سے سنا کہ علی کا ذکر عبادت ہے. سبحان اللہ. جس نے دیکھا دیکھ کے کہ یہ مولا علی ہے. یہ ایک بات اور عرض کروں, لوگ کہتے ہیں علی کے ذکر میں کیا رکھا ہے میاں, اس کے بغیر بھی تو کام چل سکتا ہے. میں نے کہا علی کے چہرے میں کیا رکھا تھا. صدیق دیکھ کے عبادت کر رہے ہیں. اور وہ رسول جو کہتے ہیں انی رأیت ربی, میں نے اپنے رب کو دیکھا, جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا, اتنے عروجوں پہ بلا کر کے دکھایا. وہی ہے اول, وہی ہے آخر, وہی ہے ظاہر, وہی ہے باطن, اسی کے جلوے, اسی سے ملنے, اسی سے اس کی طرف گئے تھے. تبارک اللہ شان تیری, تجھی کو زیبا بے نیازی. کہیں تو ہو جوش لن ترانی, کئی تقاضے وصال کے تھے. کمان ان کا کہ جھوٹے نقطوں تم اول آخر کے پھیر میں ہو. محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے. بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا, لمعے باطن میں گمنے
जलवे ज़ाहिर गया। जो खुदा के हुस्न व जमाल को बेहिजाब देखता है वो रसूल। अब तवज्जो करें मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये सिद्दीक अकबर देख रहे हैं इमाम अली के चेहरे को, लेकिन जो खुदा के जलवों को हुस्न व जमाल को बेहिजाब देखता है वो रसूल। जब मौला अली को एक जंग में रवाना करते हैं तो हाथ उठा के दुआ करते हैं, ए अल्लाह उस वक्त तक मुझे दुनिया से मत उठाना जब तक मैं अली का चेहरा न देख लूं। हैं अली ये मुर्तजा के ऐसी हस्ती। अब सुनना जो बात मुझे इतना कहना जरूरी था, ये दो जुमले कहने के लिए। ऐसी हस्ती सिद्दीक अकबर जिसको देखकर कहें कि मैंने रसूलुल्लाह से सुना कि जब तक अली किसी को चिट्ठी नहीं देंगे उस वक्त तक कोई पुलसरात से सलामती से गुजर के जन्नत में नहीं जाएगा। मौला अली ने कहा आपको ये कहा, मुझे तो ये कहा कि उसको चिट्ठी मत देना जब अबू बकर से नफरत करता है। वाह वाह, बहुत खूब। चिट्ठी मिलेगी मौला अली के हाथ से मिलेगी। मुहिब्बान सिद्दीक को हमारा तो बेड़ा पार है कि हमारे दोनों हाथ काम के हैं। एक हाथ में अहले बैत का दामन है, दूसरे हाथ में सहाबा का दामन है, और अहले सुन्नत का है बेड़ा पार। असहाबे हुजूर नज्म